اچھا ایک اور بات سننے میں آتی ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ فوت نہیں ہوئے ہیں، مطلب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ تو مر چکے ہیں، آپ ان سے، یہ فوت ہو چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، آپ ان سے کیا مانگتے ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں یہ فوت نہیں ہوئے، یہ پردہ فرما گئے. اس کی بھی ذرا وضاحت فرما دیجیے. اصل میں پردہ فرما جانے کا لفظ وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ نیک لوگ جو ہیں وہ فوت نہیں ہوتے. میں سمجھتا ہوں دیکھیے ہماری نظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی نہ نیک ہے نہ کوئی برگزیدہ ہے. وہ بھی دنیا سے چلے گئے اور صحابہ کرام نے آپ کو غسل بھی دیا، آپ کو کفن بھی دیا اور آپ کو دفن بھی کیا. اگر صحابہ کرام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوتا کہ نیک لوگ فوت نہیں ہوتے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دفن نہ کرتے. آپ دیکھیں کہ اس وقت اتنا صدمے کا عالم تھا کہ حضرت عمر جیسا بہادر انسان یہ بات نہیں سمجھ سکا اور وہ تلوار بے نیام کر کے مسجد نبی میں کھڑا ہو گیا. خبردار کسی نے کہا اگر حضور فوت ہو گئے تو میں گردن مار دوں گا. سارے صحابہ مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر یہ تلوار لے کر کھڑے ہوئے. کسی نے کہا حضور فوت ہوئے تو میں گردن مار دوں گا. نبی فوت ہی نہیں ہوتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، پہلے اپنی بیٹی کے گھر حضرت عائشہ کے گھر گئے. اللہ کے نبی کا جسد اطہر وہاں موجود تھا. آپ کی جسم اطہر پر ایک یمنی چادر تھی، وہ ڈلی ہوئی تھی. انہوں نے پیشانی سے وہ چادر ہٹائی، پیشانی کا بوسہ لیا اور کہا کہ اللہ آپ پر دو موتیں نہیں لائے گا، یہی ایک موت ہے جو آ چکی ہے. پھر یہ بوسہ لے کر واپس مسجد میں آئے. حضرت عمر جب دیکھا کہ وہ تلوار لیے کھڑے ہیں، یہ سیدھا ممبر پہ چڑھے گئے. حضرت عمر کے قول کی، بات کی، غصے کی کوئی پرواہ نہیں کی. ممبر پہ چڑھ گئے اور فرمایا کہ سنو، من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود آج فوت ہو گیا ہے. قد مات، موت کے لفظ استعمال کیے صدیق اکبر نے کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اس کا معبود فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، وہ سن لے کہ اس کا معبود زندہ ہے اور ایسا زندہ ہے کہ اس پر کبھی موت نہیں آئے گی. پھر اب یہ دونوں دعوے اور دونوں جلیل القدر صحابہ کرام کے دعوے معمولی نہیں ہیں. اور صحابہ کرام کو معلوم ہے کہ ابو بکر صدیق کی بھی بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی اور حضرت عمر کی بھی اللہ کے رسول نے بڑی فضیلت بیان فرمائی. لیکن دونوں کے ابھی دعوے ہیں، دلیل کسی کی نہیں ہے. اب صحابہ کرام نے کس کی بات کو مانا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دی. انہوں نے کہا قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہے، باقی آپ سے پہلے بھی انبیاء آئے اور چلے گئے. اگر آپ بھی چلے جائیں گے تو کیا تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے؟ اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں، دونوں لفظ قرآن نے استعمال کیے. افإن مات او قتل، کیا آپ اگر فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو تم اسلام سے منحرف ہو جاؤ گے، ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ پھر کہا کہ قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا انک میت وانہم میتون، اے حبیب آپ بھی دنیا سے جانے والے ہیں، فوت ہونے والے ہیں، اور یہ جو کافر آپ کی دن رات موت کی دعائیں کرتے ہیں یہ بھی دنیا سے جانے والے ہیں. افإن مت فہم الخالدون، اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ انہوں نے بھی تو جانا. ٹھیک ہے. تو صدیق اکبر نے جب یہ دلائل دیے تو صحابہ کرام کو شرح صدر اللہ نے عطا کی اور سب کی سمجھ میں آ گیا، حتیٰ کہ عمر کی سمجھ میں بھی آ گیا اور انہوں نے وہ تلوار نیام میں ڈال دی. اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ آیات اتری ہی آج ہے، یعنی ہمارے ذہنوں سے ہی نکل چکی تھی. صدیق اکبر نے کہا تو ہمیں سارا یاد آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اور یہ تو قرآن مجید کی آیات ہے. تو سب نے اس کو مان لیا اور مان کر ہی ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا، اس لیے کہ مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فوت ہو گئے ہیں. آپ کو دفن کیا، مانا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے. دفن زندوں کو تو نہیں کیا جاتا. آج کوئی بڑے سے بڑا دل گردے والا کوئی ایسی جرت کر سکتا ہے کہ
اپنے زندہ باپ کو جا کر کے دفن کر دیں. پھر ہم صحابہ کے بارے میں یہ کیسے تصور کریں کہ انہوں نے زندہ رسول کو جا کر کے مٹی میں دفن کر دیا. اللہ اکبر. اس صحابہ کرام کے ساتھ بھی بہت بڑا الزام ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کا نبی فوت نہیں ہوا، ایسا عقیدہ بالکل باطل ہے. قرآن کہتا ہے اور قرآن مجید کی تصدیق ہے، جب انبیاء دنیا میں زندہ نہیں بچے پھر انبیاء سے زیادہ بڑی ہستی دنیا میں کوئی نہیں جس کو ہم موت سے بری و ذمہ اور کریں. اس کو کہے کہ یہ پردہ کر کے فوت نہیں ہوا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر.